بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأذكر دوستوں ساتھیوں عزیزوں اور بھائیوں، نظر سے متعلق پچھلے درس میں جو باتیں آئی تھی اسی سے متعلق شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کہ غیر اللہ کی نظر شرک ہے، یعنی نظر کی جو چند قسمیں میں نے بیان کی ان میں یہ چیز شامل ہوئی کہ نظر صرف اللہ کے لیے مانی جائے گی، اور اگر کسی نے حرام نظر مانی جیسے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اجمیر چلا جاؤں گا، امتحان میں انجینئرنگ کے کامیاب ہو گیا تو میں چلا جاؤں گا کچھوچا چادر چڑھاؤں گا، BOMS میں پاس ہو گیا MBBS میں تو اجمیر چادر چڑھاؤں گا، تو یہ حرام نظر ہے اور ایسی نظر پوری نہیں کی جائے گی۔ لیکن چونکہ بندے نے اپنے اوپر نظر کو واجب کر لیا ہے، مان لیا ہے، تو اہل علم کے صحیح ترین قول کے مطابق وہ نظر توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے۔ اللہ نے فرمایا یوفون بالنذر، یعنی اللہ کے جو بندے ہیں ان کی خوبی یہ ہے کہ جو بھی نظر مان لے اسے پورا کرے، اور حرام یا معصیت کی نظر ہے یا غیر طاقت سے بڑھ کر کے ہے تو اسے نہ کر کے اس کا کفارہ ادا کر دے تو وہ نظر توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، تم کچھ بھی خرچ کرو یا کوئی نظر مانو تو اللہ اسے جاننے والا ہے، جانتا ہے۔ صحیح بخاری میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نذر ان یطیع اللہ، جس نے نظر مانی کہ اللہ کی اطاعت کرے گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں حج کروں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو اتنی نفل پڑھوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے روزے رکھوں گا، تو اطاعت کی نظر ماننا، یا میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو فرمایا کہ من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ، تو وہ اللہ کی اطاعت کرے اور ایسی نظر کو پوری کرے۔ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصی، اور جس نے ایسی نظر مانی کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اس لیے کہ یہ حرام نظر ہے، اس کا ماننا بھی حرام ہے اور اس نظر کو پورا کرنا بھی حرام ہے۔ چونکہ اس نے اپنے اوپر یہ چیز لازم کر دیا، واجب کر دیا، تو ایسی صورت میں اب اسے کرنا کیا چاہیے کہ وہ جو جائز نظر ہے اس نظر کو وہ پورا کرے اور اس نظر کو اپنے اوپر نافذ کرے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا ہے کہ اطاعت والی نظر، بھلائی کی نظر پوری کی جائے گی، معصیت یا گناہ کی جو نظر ہے اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، اس کی پابندی نہیں کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اطاعت اور بھلائی کے کاموں کی جو ہم نظر کبھی مانے تو اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہا کہ وما انفقتم من نفقۃ، یعنی نفقہ خرچ کرنا یہ بھی نظر کی ایک قسم کہتے ہیں کہ یہ کام ہو گیا تو اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو اب ایسا نہ ہو کہ کام ہو جائے تو ہیلا بہانہ تراشا رہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، جب نظر مان لیا وہ کام پورا ہو گیا، چونکہ یہ اطاعت اور بھلائی کی نظر ہے تو اسے پورا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرض ہوتے ہو اسے چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرے، اس نظر کو پورا کرے اور ایسی نظر کو مکمل کرنا چاہیے، اور وہ نظر جس میں نافرمانی ہو وہ نظر نہیں پوری کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معصیت کے کاموں سے دور رکھے اور ہمیشہ اپنی اطاعت اور بھلائی کے کاموں سے جوڑے رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت الحليم الحكيم. محترم سامعین کرام، عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، کتاب التوحید میں ہماری اس مجلس میں ہونے والے درس کا عنوان ہے: غیر اللہ سے پناہ لینی شرک ہے۔ پناہ اللہ کی طرف کی جائے گی، غیر اللہ کی نہیں۔ انسان اللہ کے سوا کسی دوسری طاقت کو جب مضبوط سمجھنے لگتا ہے تو اس طاقت کا رعب اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسی کا ذکر کر کے فرمایا کہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو جنوں کی پناہ طلب کرتے تھے۔ کسی جگہ گئے، پتہ لگا کہ یہاں کوئی بڑا جن ہے تو اے جن بابا ہماری حفاظت فرما، اے جن بابا ہمیں بچا لے۔ یہ مزاج یا یہ سوچ آج بھی لوگوں میں ہے۔ پہلے عرب کے لوگ کسی جگہ اترتے تو کہتے اس بستی کے یا اس وادی کے بڑے جن کی ہم پناہ چاہتے ہیں۔ یا آج اسی طرح سے کسی جگہ انسان جاتا ہے تو اس فلاں درگاہ کے بڑے جن کی پناہ چاہتے ہیں، بڑے سید کی پناہ چاہتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر مر گیا یا شہید ہو گیا اور اس علاقے سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سید بابا تھے اور یہ ہماری مدد کریں گے، ان کی پناہ چاہتے ہیں۔ تو اس قسم کا عقیدہ رکھنا یا اس طرح کے لوگوں سے پناہ لینا، ان کی پناہ طلب کرنا شرک ہے۔ اور شرک ہی نہیں ہے بلکہ ایسے شخص کا دل بھی کمزور ہوگا، ایمان بھی کمزور ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کی ایک جماعت جنوں کی جب پناہ طلب کرنے لگی تو ان کے دلوں میں جنوں کا رعب داخل ہو گیا۔ حالانکہ جن یا شیطان یہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، لیکن انسان کی بدنصیبی یا عقیدے کی کمزوری کی آج انسان خود جنوں سے ڈرنے لگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ ان کے دلوں میں جنوں کا خوف دھیرے دھیرے بستے گیا، داخل ہوتے گیا۔ جب کوئی اللہ پر مکمل توکل نہیں کرتا اور اس کے دل میں اللہ کے سوا دوسروں کا خوف داخل ہوتا ہے تو پھر وہ جنوں کی یا غیروں کی پناہ طلب کرتا ہے، اور یہ اس کے زوال کی یا خوف کی ایک علامت ہے۔ جنوں سے یا شیطانوں سے ان کی پناہ طلب کرنا حرام ہے اور اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اس سے بچاؤ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ بڑا پیارا طریقہ، جو صحیح مسلم میں حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ من نزل منزلا، جو کسی جگہ اترا، کسی جگہ جس نے قیام کیا، چاہے تھوڑی دیر رہنے کے لیے یا مستقل قیام کے لیے اترا، اور وہاں اس نے یہ دعا پڑھ لی: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے ہر اس چیز کے شر سے اس کی پناہ طلب کرتا ہوں جسے اس نے پیدا کیا۔
کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یضرہ شیء حتی یرحل من منزلہ ذلک، جب کسی نے یہ دعا پڑھ لی تو اس جگہ سے جب تک کہیں دوسری جگہ نہ چلا جائے، یعنی وہاں رہتے ہوئے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کے کلمات تامہ اور اللہ کی حمد و ثنا بندہ بیان نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا اللہ کی نعمتوں کو۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہہ دیجئے کہ اگر سارا سمندر جتنا بڑا ہے، اس سارے سمندر کو میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سیاہی بنا لیا جائے، اور اسی طرح سے اور ایک سمندر لایا جائے، اس کو بھی سیاہی بنا لیا جائے، قلم کی سیاہی کے طور پہ اسے استعمال کر کے رب کے کلمات لکھے جائیں، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، تو میرے رب کی بڑائی ختم نہیں ہوگی، لیکن سمندر کا پانی جو سیاہی کے لیے استعمال کیا جائے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اگر روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان تمام درختوں کو قلم بنا لیا جائے، اور جتنے سمندر ہیں اسی طرح کا 7 سمندر اور ہو، اور ان تمام درختوں کو قلم کے طور پہ اور 7 سمندر یعنی یہ سمندر اور 7 گنا اور سمندر سیاہی کے طور پر استعمال کیے جائے، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات کو بندہ نہیں بیان کر سکتا۔ کتنا بڑا اللہ ہے، کتنی بڑی اس کی قدرت ہے، اور یہ کتنی پیاری دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات۔ بندہ نہیں جانتا اللہ کی بڑائی، اللہ کے کلمات، لیکن ایمان اور عقیدہ، اور جب اتنے بڑے رب اور اللہ کی پناہ طلب کر لے گا تو جن، شیطان، بھوت، پریت، دنیا کی کوئی طاقت، 7 سمندر ہو، سارے درختوں کی قلم ہو، اور اللہ کی بڑائی اور اس کے کلمات پورے نہ ہونے پائے، تو پھر جن اور بھوت پریت کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں شر اور خیر دونوں پیدا کیا ہے۔ انسانوں میں اچھے انسان بھی ہیں، برے بھی ہیں، جناتوں میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، جانوروں میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ ایک جانور بلی ہے، ایک بکری ہے، دوسرا جانور شیر اور چیتا ہے، تیسرا سانپ اور بچھو ہے۔ ساری مخلوقات اللہ کی ہیں، ان میں سے اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیا گیا، اور کچھ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تو تمہارے گھروں میں رہنے والے جانور ہیں، اور ان سے محبت کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے بکری ہے، اونٹ ہے، بلیوں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی محبت تھی۔ تو اس دعا کا اہتمام کرنا اور اس کو پڑھنا۔ اب یہ بتائیے کہ آپ لوگوں میں سے کون کون اس دعا کو کل یاد کر کے آئے گا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا تجربہ کیا، اس دعا کو پڑھنے کا تجربہ کیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں کسی جگہ بیٹھا تھا اور مجھے بچھو نے ڈنک مار دیا۔ میں نے سوچا کہ میں ہمیشہ دعا پڑھتا ہوں، آج بچھو نے ڈنک کہاں سے مار دیا؟ کہتے ہیں کہ غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ آج میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی۔ کون سی دعا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک بڑی اہم چیز اس گفتگو میں کہ کوئی دعا مختصر ہو، یہ نہ کہیں کہ بہت مختصر ہے۔ لوگ کہیں کہ مجھ سے کوئی بڑی دعا بتائیے، کوئی بہت بھاری دعا کہ میرا یہ کام ہو جائے، اسے مختصر کوئی جامع دعا بتاؤ تو اطمینان نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، کوئی اور بڑی چیز بتا۔ یہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ مختصر ہے، لیکن کتنی بڑی جامع دعا ہے۔
اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آج کی یہ گفتگو جس میں یہی بات بتائی گئی کہ غیر اللہ سے پناہ طلب کرنے اور لینے شرک ہے۔ ہمیشہ بندہ اللہ سے پناہ طلب کرے، اللہ کی پناہ طلب کرے اور مدد اللہ سے طلب کرے، اور اللہ رب العالمین کی پناہ اور مدد جب مل جائے گی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی امان میں رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کچھ پوچھنا ہے کسی کو؟ جی ہمارے پاس آتی ہے اس میں ویج اور نان ویج دونوں مینشن کیا ہوا۔ ویج تو سوچتی تھی کہ ہم استعمال کر سکیں گے، نان ویج کے بارے میں کیا کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بعض پروڈکٹ ہمارے پاس آتے ہیں اس میں ویج اور نان ویج دونوں مکس ہوتا ہے۔ ویج تو واضح ہے، نان ویج دیکھ لیں کہ کہاں سے آیا ہے، کس جگہ سے آیا ہے۔ اگر وہ یقین دلا رہا ہے کہ حلال ہے تو آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ دیکھیے ایسا لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جو مچھلیاں جاتی ہیں سعودیوں میں اس پہ بھی لکھا رہتا ہے کہ اسلامی شریعت کے لحاظ سے ذبح کیا ہوا، ایک اسٹیمپ ہوتا ہے اس کو لگا دیتے ہیں۔ یہ حلال پروڈکٹ لکھا ہے تو اس سے اتنا اطمینان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو حکومت یا جو ذمہ داران منگاتے ہیں ان پر اعتماد ہے اور ہم اس کو کھائیں۔ مچھلی کہاں ذبح کی جاتی ہے، لیکن ہم مچھلی خریدیں گے باہر کے ملکوں میں، انڈونیشیا سے یا اٹالیا سے یا دوسرے ملکوں سے جو مچھلیاں جاتی ہیں اس پر بھی اسٹیمپ رہے گا کہ مذبوح حسب شریعت اسلامی ہے، شریعت کے لحاظ سے ذبح کیا ہوا جانور۔ حیدرآباد وغیرہ میں کچھ لوگوں کے پاس اسٹیمپ ہے، جیسے ذبح کرتے ہیں وہاں کے لوگ، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اگر جانور دینا چاہتا ہے ایکسپورٹ کمپنی کو تو مسجد کے امام کا اسٹیمپ جب تک نہیں رہے گا وہ پروڈکٹ والا اسے نہیں قبول کرتا ہے۔ اب اس کو پیسے اسے دیتے ہیں 100 200 400 500۔ بعض لوگوں کو بھی کہ چمار ذبح کرتا ہے اور مہر لگوا لیا اور لوگ اس کو کھا لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں جب آپ کو معلوم ہے کہ فلاں جگہ سے گوشت آتا ہے اور اس کے حلال کا اہتمام ہے، اب اس میں حرام کی یا کسی اور کے ذریعے کو شامل کر دیا گیا، آپ نے کھا لیا، آپ کے لیے کوئی حرج نہیں، آپ گنہگار نہیں، گنہگار ہوا۔ جان رہے ہیں کہ یہ حرام ہے تو پھر نہیں کھائیں۔ ٹرین میں آپ سفر کریں، ٹرینوں میں اٹارسی سے جبل پور یا اسی طرح سے آئے وگت پوری، بعض جگہوں پہ اب چکن سپلائی ہوتا ہے کینٹین میں، تو ان سے پوچھو تو کہتے نہیں فلاں جگہ سے ہم لوگ لے آتے ہیں، حلال ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ حلال ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جی ایک بالٹی پانی پانی چھڑکنے کے بعد ایک بالٹی ہو یا ایک بل ہو، بس تب بھی پانی چھڑکنے کا 3 دفعہ، چونکہ 3 کی عادت پسند ہوتا ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں، پانی چھڑکنا ذکر ہے۔ چلے ہم اگلا باب پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد۔ يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقوله: فابتغوا عند الله الرزق، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق جهد المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. کتاب التوحید میں آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو ہے کہ باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ. غیر اللہ سے فریاد طلب کرنا اور مصیبتوں میں اسے پکارنا شرک ہے. غیر اللہ سے فریاد طلب کرنا اور مصیبتوں میں پکارنا شرک ہے. غیر اللہ سے فریاد طلب کرنا یا مصیبتوں میں پکارنے کی دو صورتیں ہیں. ایک وہ شخص جو زندہ ہے، آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے، دو آدمی سے جھگڑا ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی گزرا، آپ نے کہا بھائی ذرا مجھے بچاؤ، دیکھو یہ مجھے مار رہا ہے، تو ایسی فریاد طلب کرنا یا اس مصیبت میں اسے پکارنا، مدد طلب کرنا جائز ہے. لیکن ایک آدمی مر چکا، دنیا سے رخصت ہو چکا، اب اپنی مصیبتوں میں اسے پکارنا یہ شرک ہے. زندے کو پکارنا مدد کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا جہاں ذکر کیا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ. دو آدمی جو جھگڑا کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، ایک قبطی قوم کا، تو ان کی قوم کے شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دشمن کے مقابلے میں مدد کے لیے پکارا، مدد طلب کیا. تو ایسی مدد طلب کرنا جس کی بندہ طاقت رکھتا ہو، ایسی پکار جو بندے کے بس میں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو مدد بندے کے بس میں نہیں ہے، اس مدد کے لیے بندے کو پکارنا یہ حرام اور ناجائز ہے. سوال یہ ہے، ایک آدمی زندہ ہے لیکن بہت سارے مدد ہے جو وہ نہیں کر سکتا، تو کیا اسے پکارا جائے گا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ مدد آپ کی بذات خود نہیں کر سکتا، لیکن وہ تعاون کر سکتا ہے، دوسرے سے آپ کو دوسرے کی خبر دے سکتا ہے، دوسرے ساتھی کو بلا سکتا ہے، آپ کے حق میں دعا کر سکتا ہے، یہ جائز ہے. لیکن ایک آدمی جو مر گیا وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتا، وہ زندے کا محتاج ہے، اسے مدد کے لیے بلانا اور پکارنا حرام ہے. لیکن زندہ آدمی جو مدد کر سکتا ہو، اور کوئی بھی زندہ ایسا نہیں ہے جو مدد نہ کر سکے، گونگا ہو یا بہرا، اشاروں ہی سے صحیح. ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے، فوری طور سے آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا لڑائی جھگڑے میں، جائے گا گھر میں سے کسی کو بلا کے لائے گا، کسی کو خبر دے دے گا، یہ بھی مدد ہے. ایک معذور، مسکین، دورا لگڑا بوڑھا انسان چارپائی میں پڑا ہوا ہے، وہ بھی مدد کر سکتا ہے، اللہ سے آپ کے لیے دعا کر سکتا ہے. یہ جائز مدد ہے. جو جائز مدد ہے، جو بندے کے اختیار میں ہے، جس کی بندہ طاقت رکھتا ہے، اس کی گنجائش ہے. لیکن اب اولاد دینا یا روزی دینا یا اسی طرح سے جنت اور جہنم طلب کرنا، اپنے لیے جنت یا دوسروں کرنا کہ اے فلاں صاحب، اے فلاں اس کو جہنم دے دے اور مجھے جنت دے دے، یہ چیزیں بندے کے بس میں نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا. اور پکارنا یہ عبادت ہے، اور پکارنا صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. انسانوں کو جو پکارتا ہے مدد کے لیے، چاہے زندے کو یا کسی چھوٹے یا بڑے کو، وہ اسے مختار کل سمجھ کر نہیں پکارتا ہے، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جتنی طاقت ہے اللہ کی توفیق سے مدد کر دے گا. لیکن کوئی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کر سکتے ہیں، اللہ سے میں نہیں مانگوں، آپ چونکہ طاقت رکھتے ہیں کر دیں گے. یا کسی بڑے آدمی کے پاس کسی طرح کا ڈونیشن یا چندہ یا پیسے کے لیے کہا نہیں مجھے آپ نہیں سے لینا ہے، میں اللہ سے نہیں مانگوں، آپ سے مانگوں گا. اس طرح سے حرام ہے. یہ کہا ہے بھائی اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے، اللہ کی توفیق سے آپ خرچ کیجیے. لیکن کسی کو اتنا بڑھا دو کہ نہیں آپ جو چاہیں آپ ہی کر سکتے ہیں، دوسرا نہیں کر سکتا، اس طرح کا جملہ استعمال نہیں کیا جائے گا. توفیق اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی لیے دعا کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک جو بندہ اپنے دوسرے بھائی سے مانگتا ہے، مدد مانگتا ہے، دوسرے بھائی سے طلب کرتا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ اس میں میری مدد کرے گا، تعاون کرے گا اللہ کی توفیق سے، یہ جائز ہے. لیکن مردے سے جو مدد مانگتا ہے یا تعاون طلب کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ خود محتاج ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو دعا بھی نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگ سکتا کیونکہ مر گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا. تو فرمایا کہ یہ شرک ہے کہ بندہ
مصیبتوں میں غیر اللہ کو پکارے. یہاں قبوری حضرات یا قبوری مولوی یہی شبہ پیدا کرتا ہے کہ کیسے جو ہے ہم نہیں پکاریں گے. دیکھو تم تو اپنے باپ کو پکارتے ہو, بابا کو, دادا کو, چاچا کو, گھر والوں کو, کیا یہ بھی شرک ہے؟ اسے نہیں پتا کہ ہم اسے مختار کل نہیں سمجھتے. اگر کوئی کہتا ہے کہ کسی قبر کا بوسہ دینا حرام ہے یا روزے کی جالیاں چومنا یہ سنت سے ثابت نہیں, فوراً کہتا ہے کہ حجر اسود کو چومنا, جب چوم سکتے ہیں تو نبی کی قبر کو کیوں نہیں چوم سکتے؟ اسے نہیں پتا کہ حجر اسود کو چومنا عبادت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چومنا بدعت ہے, یا کسی بھی قبر کو چومنا بدعت ہے. عبادت اور بدعت میں فرق کرنا چاہیے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, یہاں جب غیر اللہ سے استغاثے کی بات آئی تو یہاں اس مسئلے کی وضاحت ضروری ہے. اسی طرح سے دعوت دینا, پکارنا, آپ کسی کو بلا سکتے ہیں یا آپ کو کوئی بلائے یا آپ کو کوئی دعوت دے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کر سکتے ہیں. حالانکہ دعوت دینا یہ انسان جس چیز کی دعوت طاقت رکھتا ہے اسی چیز کی دعوت دے گا. جیسے کھانے کی دعوت دیا, ایسا نہیں کہ وہ ہمارا رازق ہے جس نے ہمیں دعوت دیا یا جو ہمیں دعوت دے رہا ہے وہی رزق اسی کے پاس ہے. نہیں, حدیث میں ہے کہ اذا دعاك فاجب, جو حدیث کے الفاظ ہیں مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ چاہت ہے, فرمایا کہ من دعاكم فاجبوا, تم میں سے جو تمہیں بلائے دعوت دے تو اس کی دعوت میں لبیک کہو, قبول کرو. اس لیے کہ اس سے محبت پڑے گی. ہم اس کو رازق نہیں سمجھتے تو غیر اللہ سے جو جنوں سے یا دوست احباب سے مدد مانگی جاتی ہے, اس باب میں اس قسم کا جو شک و شبہ پیدا کیا جاتا ہے اس کی وضاحت ضروری ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ کے سوا اور تم اللہ کے سوا ان کسی کو نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے نہ نقصان. اگر ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. زندہ آدمی کیسا بھی ہو, آپ کتنا بھی مجبور ہو, وہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے اللہ کی توفیق سے تو پہنچا سکتا ہے, دعا کر سکتا ہے, اپنی ہمدردیاں آپ کو دے سکتا ہے. لیکن مردہ وہ خود محتاج ہے. ان کے بارے میں کہا گیا کہ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ, کیونکہ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو تم یہ نفع اور نقصان کی طاقت نہیں رکھتے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, اے لوگو تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. اب دیکھیے اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر آپ نے بھی ایسا کیا کہ غیر اللہ کو پکارا تو ظالموں میں سے ہو جائے گے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنی مدد کے لیے صحابہ کو نہ پکارا ہو, اپنے تعاون کے لیے لشکر تیار کیا, اسلام کے لیے دوسرے کا تعاون لیا, کیونکہ وہ تعاون اور اس مدد کی وہ اللہ کی توفیق سے طاقت رکھتے تھے. بعض جگہ فتح ہوئی, بعض جگہ شکست ہوئی, قربانیاں دینے کے باوجود بعض جگہ کامیابی ملی, بعض جگہ شکست ہو گئی. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے سے تعاون لینا, اور خود اللہ نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور سرکشی کے کام میں مدد نہ کرو. یہ تو حکم ہے. یہاں ان لوگوں کو پکارنا یا ان سے مدد لینا, ان کا تعاون لینا حرام ہے جو مردہ ہیں, جو کسی طرح کی طاقت نہیں رکھتے, وہ مراد ہے. اور جب اس قسم کی بات ہوگی غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جائے گی یا غیر اللہ کو نہیں پکارا جائے گا تو اس سے مراد وہی جو خود کسی چیز کی طاقت نہ رکھتے ہو. زندہ ہے, طاقت رکھتا ہے, اللہ کی توفیق سے وہ مدد کرے گا. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی اس نقصان کو دور نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. جان لو کہ اگر پوری امت مل جائے اور مل کر کے وہ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نفع پہنچائے گی جتنا نفع پہنچنا اللہ نے تمہارے مقدر میں پہلے سے لکھ رکھا تھا. اور پھر فرمایا کہ اللہ جسے نوازنا چاہے اس کے فضل کو یا اللہ کی نوازش کو کوئی ٹال نہیں سکتا. اللہ جسے محروم کرنا چاہے اسے دوسرا کوئی دے نہیں سکتا. اسی لیے فرمایا کہ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ. رزق اللہ کے پاس تلاش کرو, دعوت دے کوئی قبول کرو, کھاؤ کھلاؤ. اس میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ وہی رازق ہے. رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے.
اور جنت یا جہنم کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ مغفرت اللہ کے حق، اللہ رب العالمین کا جو ہے پاور اور طاقت ہے۔ بندے کو کہا گیا کہ شکریہ ادا کرو اور شکریہ سے میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا۔ اور وہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اس سے بڑا گنہگار اور بھٹکا ہوا کون ہے؟ جو غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ غیر اللہ کو پکارنے کی وضاحت میں نے کر دیا ہے۔ اب جو غیر اللہ کو پکارے، ان سے مدد طلب کرے، اس سے بڑا کوئی گناہگار اور بھٹکا ہوا نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہدایت یاب سمجھے، وہ اپنے آپ کو میں نقش بندی ہوں، سہروردی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں، اشرفی ہوں، جیلانی ہوں، چاہے وہ لاکھ سلسلے نسب ثابت کرے، اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہاں سے کچھ ملے گا، یہاں سے بیڑی بنتی ہے، جیسے کہتے ہیں کہ یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، میں کیا سارا زمانہ میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے، اس طرح کا جملہ کہنا حرام ہے۔ اور ایسا جو کرتے ہیں، جو عقیدہ رکھتے ہیں، جو مدد مانگتے ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا دوسروں کو جو پکارتے ہیں اس سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے اولیاء یا اللہ کے انبیاء اللہ کے نبی مقرب ہیں، لیکن ان کو مدد کے لیے پکارنا، ان سے مدد طلب کرنا یہ حرام ہے، اور ایسا شخص دنیا میں سب سے بڑا گمراہ ہے۔ اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے یہاں بلند ہے، لیکن مدد مانگنے والا، استغاثہ کرنے والا یہ گناہوں میں ملوث ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کے گناہ بھٹکا ہوا کون ہے؟ اس سے زیادہ گمراہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ استفہام ومن استفہام نافیہ ہے، یعنی نفی کے معنی میں انکار، اس سے زیادہ بھٹکا ہوا کوئی ہے ہی نہیں۔ جیسے ہے نا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے بہتر بات میں کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو یہاں بھی استفہام نافیہ انکار کے معنی میں، یعنی اس سے بہتر کسی کی بات ہے ہی نہیں دنیا میں جو اللہ کی بات کرے یا لوگوں کو دین کی طرف بلائے، اس سے بہتر کوئی بات نہیں۔ اسی طرح وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جو دوسروں کو پکارتا ہے اس سے زیادہ بھٹکا ہوا اور گمراہ کوئی نہیں ہے۔ یہ استفہام انسان اس چیز پر غور کرے کہ اس سے زیادہ کوئی گمراہ نہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اگر انہیں پکارو گے، بلاؤ گے تو تمہاری آواز کو سن نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَهُ، اور اگر سن بھی لیا تو پکارت پہ لبیک نہیں کر سکتے، مرادیں نہیں پوری کر سکتے۔ اور یہی نہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، تمہارے اس شرکیہ عمل کا قیامت کے دن انکار کر دیں گے، بلکہ فرمایا کہ وہ تمہاری دعاؤں سے غافل ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، جب کوئی پریشان ہوتا ہے تو اس پریشان حال کی پریشانی کون دور کرتا ہے؟ یا مصیبت میں ہوتا ہے تو مصیبت کون دور کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ الہ مع اللہ، یا اللہ کے سوا اور کوئی ہے؟ تو مصیبتوں میں غیر اللہ کو پکارنا یا ان سے مدد کی امید کرنا حرام ہے، اور اس سے زیادہ بڑھ کر کے کوئی بھٹکا ہوا یا گمراہ نہیں ہے۔ امام طبرانی نے صحیح سند سے یہ حدیث نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا جو مومنوں کو ستایا کرتا تھا، سارے مومنوں کو تکلیف دیتا تھا۔ فقال بعضهم قوموا بنا، لوگوں نے کہا کہ چلو ہم سب مل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں اس منافق سے نجات دلائیے۔ سوچئے نبی زندہ ہیں، فریاد طلب کر رہے ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے مدد نجات دلائیے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ اِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِهِ وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ، مجھ سے فریاد مت طلب کرو، فریاد اللہ سے طلب کی جائے گی۔ نبی زندہ ہیں، حالانکہ آپ کہہ سکتے تھے، دعا کر سکتے تھے، سمجھا سکتے تھے، لیکن امت کو آپ توحید کا راستہ دکھا رہے ہیں کہ امت اپنے رب سے جڑے، امت رب سے جڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سوچ یا خواہش تھی کہ میری امت ہمیشہ حق پر رہے، ہمیشہ رب سے جڑے، پیروی میری کرے اور خوف اللہ کا رکھے، تو کہا کہ انہو لا یستغاث بی، مجھ سے نہیں فریاد طلب کی جائے گی، فریاد سننے والا اللہ تعالی ہے، یہ آپ کا فرمان ہے۔ اور اب دیکھیے
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ، اللہ سے فریاد طلب کی جائے گی۔ اور آج مسلمانوں نے کیا کیا؟ کہا کہ وہ غوث پاک ہیں، غوث کہہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں فریاد نہیں سنتا۔ لوگوں نے عقیدہ رکھا کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ وہ غوث پاک ہیں، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کی نیاز، غوث پاک زندہ باد۔ یہ جبکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بھی غوث نہیں ہوں، نبی غوث نہیں ہو سکتا، اور لوگوں نے ولی کو غوث بنا لیا۔ یہی ہے سب سے بڑی گمراہی۔ دنیا میں کوئی غوث نہیں، جب نبی غوث نہیں ہو سکتے تو دوسرا کیسے غوث ہوگا؟ اس لیے غوث پاک یا کسی کو غوث کہنا یہ شرک ہے اور حرام ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو بندوں کی مدد کرے یا بندوں کی مصیبتوں میں پکار سنے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اسی طرح سے داتا کہنا یا گنج بخش کہنا، لوگ کہتے ہیں وہ داتا ہے، وہ گنج بخش ہیں، خزانوں کو کے مالک ہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی شرک ہے۔ خزانوں کا مالک کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے لیے، انسان کسی خزانے کا مالک نہیں۔ اب کیا کہ وہ خزانوں کے مالک ہے، جب چاہیں جتنا چاہیں دے دیں، یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے۔ کسی کے غوث ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ بھی شرک ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے ملک میں کہیں گے خواجہ کا ہندوستان، ہندوستان اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے۔ یہ اور بات ہے کسی ملک میں کوئی بڑا ہو اس کے نام سے وہ ملک جانا جائے، لیکن دنیا جب سے بنی یہ اللہ کی دنیا میں کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ گئے، کتنے صحابہ اس سرزمین پہ آئے، کتنے تابعین آئے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ سلمان فارسی کا جو ہے ہندوستان یا تمنداری کا ہندوستان، ابو ایوب انصاری کا آیا نام تو خواجہ کا ہندوستان، صحابہ کو پیچھے چھوڑ دیا، انبیاء کے نبی کے دوستوں کو پیچھے چھوڑ دیا، تابعین کو پیچھے چھوڑ دیا، اور خواجہ کا ہندوستان کیوں؟ اصل مقصد کیا ہے جانتے ہیں خواجہ کا ہندوستان سے؟ کہ لوگوں کو سلمان فارسی سے چھوڑے تو کیا ملے گا، تمنداری کا نام لے گے تو کیا ملے گا، لیکن خواجہ کے نام پہ نیاز آتی ہے، نظر ہوتا ہے، عرس لگتا ہے، میلہ لگتا ہے، بڑی بڑی چادریں چڑھتی ہیں۔ اور ابھی دیکھو جو ہے مسکین اللہ اس کو ہدایت دے، پاکستان کا وہ جو جس کو 10% کہتے تھے نا، اجمیر آئے تو $10 لاکھ کا عطیہ دیا، $10 لاکھ کا جو ہے اس میں پوچھا بھی گیا کہ تم نے کہاں سے پیسہ دیا، تو کہا کہ یہ سرکاری خزانے سے جائے گا۔ کسی حکمراں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ عوام کا خزانہ کسی درگاہ یا مندر پر دے، اللہ کے اس کی پکڑ ہوگی، پوچھا جائے گا۔ لیکن انسان چاہے اپنا خزانہ وہاں صرف کرے یا حکمراں یا کوئی وزیر قومی خزانہ وہاں پہ درگاہوں پہ چڑھائے، دونوں حرام ہیں، دونوں مجرم ہیں، اور اللہ کے یہاں دونوں کی پکڑ ہوگی، دونوں کا یہ عمل توحید کے منافی ہے۔ ٹھیک ہے سیاسی لحاظ سے ان کی جو بھی پالیسی ہو، ان کی سیاست سے ہمیں نہیں لینا دینا، لیکن توحید کے باب میں یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس خزانے میں، اس ٹیکس میں موحدین کا بھی پیسہ ہے، مشرکین کا بھی ہے، پجاریوں کا بھی ہے، اور اللہ والوں کا بھی ہے۔ سب اپنی مرضی سے وہاں نہیں چڑھا رہے ہیں، لیکن اس طرح کی ایک آزمائش امت اس میں بڑی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام عقائد و نظریات کو رد کرتے ہوئے کہا انہو لا یستغاث بی، میرے ذریعے مدد نہیں طلب کی جائے گی، میں غوث نہیں ہوں۔ انما یستغاث باللہ، اللہ سے مدد طلب کی جائے، غوث اللہ تعالیٰ ہے، بندہ غوث نہیں ہو سکتا۔ تو غوث کا عقیدہ رکھنا یا غوث پاک کسی کو کہنا یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اس لیے کہ جس کو غوث کہا جا رہا ہے وہ اپنی مدد پر قادر نہیں ہے، تو بندوں کی مدد کیا کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کے سوا انہیں نہ پکارو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، جسے ہم غوث کہتے ہیں، جسے ہم خواجہ معین الدین اجمیری کہتے ہیں، جسے ہم مخدوم مہیمی کہتے ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے زمانے کے اللہ کے اولیاء اور نیک لوگ اور بڑے علماء تھے، وہ اپنے عمل کے ساتھ اللہ کے حوالے ہیں، مگر کسی نبی یا ولی کو غوث سمجھ کر کے پکارنا، اس کا عرس لگانا، اس سے مدد مانگنا، نفع اور نقصان کو
کو امید رکھنا یہ حرام اور شرک ہے. مجرم وہ ہے جو شرک کرتا ہے. اللہ کے اولیاء ان چیزوں سے بری ہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. اللہ نے ایسے تمام لوگوں کے بارے میں کہا یہ اولیاء، یہ انبیاء، یہ جنہیں پکارتے ہو قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے کہ ہم نے ان سے کہا نہیں تھا کہ تم ہمیں پکارنا یا تم ہم سے جو ہے مدد طلب کرنا. تو اس گفتگو میں یہی بتایا گیا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرنا یا کسی اور کو غوث تصور کرنا یا کسی اور کو مختار کل سمجھنا یہ جائز نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو توحید کی مکمل رہنمائی کر دی اور شرک کے سارے دروازوں کو بند کر دیا اور امت کو اللہ سے جوڑنے کا جو اہتمام کیا کہ انہو لا یستغاث بی وانما یستغاث باللہ. یہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے تئیں توحید کی غیرت پیدا کرنے کی ایک بہترین تعلیم اور تربیت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید کی جو غیرت آپ نے امت کے اندر جگائی ہے یا جس کا سبب دیا ہے اس پہ ہمیں اور آپ کو اور ساری امت کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کچھ پوچھنا کسی کو؟ درس سے متعلق سوال کیجیے. باہر کا سوال کے لیے الگ سے مجلس ہے پوچھ لیجیے. کھڑے ہو جائیے. دور ہے سن نہیں سکتا. آپ نے اپنی دکان میں مثلا آپ کو 50,000 روپے کا مال خرید کے ڈالنا ہے، پیسہ نہیں ہے، فون کر کے اپنے بھائی سے بولے سعودیہ میں ذرا میری مدد کر 50,000 میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں. جائز ہے، کوئی حرج نہیں. جب نہیں سن سکتا کسی کے ذریعے آپ خبر بھیجوا سکتے ہو، لیکن ایسے ہی عقیدہ رکھنا کہ میں دل میں سوچوں گا اور وہ سن لے گا، یہ غلط ہے. اگر جرم کر کے بھاگ رہا ہے تو اس کو پناہ نہیں دی جائے گی. اگر بے قصور ہے، مظلوم ہے تو پناہ دی جائے گی. اور ایسا شخص طلب کر سکتا ہے، امان طلب کرے گا. وہ امان کہیں گے کہ مجھے بچاؤ، کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں. یہ پناہ وہ مختار کل نہیں ہے، یہ اس کا مالک ہے. بعض دفعہ انسان پناہ دے دیتا ہے، دوسری پریشانی آئی، اس کے گھر پہ ہی چھاپا پڑ گیا، اسے وہ اٹھا کے لے گئے. تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ یہی پناہ دے گا تبھی ہم بچیں گے. یہ تعاون اور یہ مدد طلب کرنا ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. اس طرح کے تعاون اور پناہ کا اللہ نے حکم دیا ہے. جس پناہ کی بندہ طاقت نہیں رکھتا، خود بولنے کی جرات نہیں، دنیا سے جا چکا، پتھر ہے جس میں قبر میں ہے، یہ حرام ہے. بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں تک گئے، ساتوں آسمان پہ، اور حدیثوں میں نا کہ قلم تقدیر لکھی جانے کی جو آواز ہے وہاں تک پہنچے. اپنے رب سے نہ ملاقات ہوئی، نہ رب کو دیکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کوئی کہے کہ نبی نے رب کو دیکھا تو جھوٹ کہہ رہا ہے، رب کو نہیں دیکھا. جی گفتگو کرنا یہ دور سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے. آپ یہاں ہیں اور جاپان کے آدمی سے گفتگو کر لیتے ہیں. ابھی تو موبائل اور یہ ہے. ہمارے نبی نے گفتگو کیا اللہ سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِیمًا.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا ذکر نہیں آتا کہ آپ نے براہ راست جس طرح موسیٰ نے کلام کیا ہو بلکہ جبریل کے ذریعے یا جو وحی کی 7 قسمیں ہیں اس میں دل میں بات کو ڈال دینے کا ذکر ہے، کلام کا ذکر نہیں ہے۔ عرش والی بات عرش کا ذکر نہیں ہے۔ نہیں، عرش پر پیر نہیں کہ ان کی زبان عرش پر جاتی ہے، اللہ ان کو ہدایت زور سے بولیے۔ یہ سوال میں پوچھنے جا رہا ہوں آپ سے، اگر وہ اسلام کے منافی ہو تو ہمارے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا کرو اور مغفرت کی، کیا اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر اگر اترتا ہے تو اپنے عرش کے ساتھ اترتا ہے یا عرش ہو؟ واللہ عالم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اس کا عرش آسمانوں میں ہے، اور اترتا ہے، کیسے اترتا ہے، کیا ہے اس کی کیفیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ امور غیبیہ ہے۔ غیبیہ کا مطلب کہ غیب کی وہ خبریں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا اور ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، اس کی تفصیل اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ یا علی مدد، یا علی توڑ دشمن کی نلی، ہے نا؟ یہ سب غلط ہے، شرک ہے۔ اللہ کا نام علی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے نام میں علی نہیں ہے۔ علی تو ہے، صفت ہے، ناموں میں نہیں۔ علی العظیم ہے، اس کی صفت میں سے ہے، اور یہ ایک تیر سے 2 شکار کرتے ہیں۔ جب پوچھیں گے تو کہیں گے اللہ کا نام ہے، لیکن غلط۔ اسماء حسنہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، انہی کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ اسماء کے ذریعے پکارنے کا حکم۔ بہت سارے نام اللہ کے بھی ہیں، بندوں کے بھی ہیں، یا بعض صفاتی نام ہے، صفت ہے، تو اسماء حسنہ کے ذریعے پکارا جائے، اس شبہ سے بچ جائے گا۔ یا علی توڑ دشمن کی نلی سے، یا کریم تو کہیں گے، یا رازق، یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ ناموں کے ذریعے پکارے، کوئی حرج نہیں۔ اور کوئی سوال؟ سبحان اللہ، بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔